حوصلہ میرا نبی ہے۔ استغفراللہ۔ اس شعر کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی جا سکتی ہے، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ یہ عقیدہ قرآن و احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے کہ مدد مانگنا یہ صرف اللہ رب العالمین سے ہی جائز و درست ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مدد مانگی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور سے فریاد کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں، مجھ سے مدد مانگیں، مجھ سے فریاد کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین ہی بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین ہی فریادوں کو سنتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہی فریاد کی جانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد کرنے کا یا کسی کی فریاد سننے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور نہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اور صرف اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی انہیں غیب کا علم ہے، اور نہ ہی وہ فرشتہ ہے، بلکہ وہ انسان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کے اندر اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور مجھے کسی قسم کی تکلیف، کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی برائی لاحق نہ ہوتی، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایسے لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ کسی بندے کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بندے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ جن آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر بھی اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے اللہ رب العالمین سے ہرگز کوئی بچا نہیں سکتا، اور ہرگز میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں پاتا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بالکل اور واضح طور سے بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی دوسرے کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہی نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی فریاد صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ہی دعائیں کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے ہی مدد مانگنا ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر سے، نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی کسی دوسرے نبی سے اور نہ ہی کسی ولی سے نہ تو مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ ہی فریاد کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان سے امید لگایا جا سکتا ہے۔ مدد کرنے کا حق، فریاد سننے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟
वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के अलावा कोई भी वली और कोई भी मददगार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मददगार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तनहा तुम्हारा सहारा है। लिहाजा हमें किसी गैर से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, और ना किसी गैर से मदद मांगना जायज़ है। बिला वास्ता किसी गैर से फरियाद नहीं की जा सकती है, और ना ही किसी गैर को अपना आसरा समझा जा सकता है। आसरा और मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और अल्लाह को छोड़कर किसी और से उम्मीद लगाना, अल्लाह को छोड़कर किसी और को आसरा समझना, अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद मांगना, ये शिर्क है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बल्कि शिर्क की हालत में इंतकाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं करेगा।